أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. آج ہمارا درس اور گفتگو بحث نبوت کو ختم کرنے کے بعد اور بحث نبوت کو بقدر ممکن سمجھنے اور سمجھانے کے بعد آج ہمارا پہلا درس جو ہے وہ کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے بحث امامت کا آج یہ ہمارا پہلا درس ہے۔ اس سے قبل ہم نے نبوت کی گفتگو کی، اس کے بارے میں بہت سارے ہم نے دروس پڑھے اور کوشش سمجھنے اور سمجھانے کی۔ آج ہمارا پہلا درس امامت کے بیان میں ہے۔ سب سے پہلے سبق میں امامت کے ذیل میں جو یہاں پر صاحب کتاب نے، جو استاد آیت اللہ العظمہ شیخ ناصر مطالب شیرازی حفظہ اللہ نے یہاں پر جو آغاز کیا ہے اور بحث کو شروع کی ہے اس سلسلے کی، یعنی امامت کے سلسلے کی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال جو ہے وہ پیش کیا کہ امامت کی بحث کا آغاز کب ہوا۔ عنوان کیا ہے سبق کا، اس درس کا عنوان امامت کی بحث کا آغاز کب ہوا، یعنی یہ بحث کب شروع ہوئی، یہ بحث کب شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، دو حصوں میں بٹ گئے تھے مسلمان، دو نظریوں میں بٹ گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے، یا مسلمانوں نے دو نظریے اختیار کیے تھے، یعنی بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے دو نظریے اختیار کیے یا انہوں نے دو رائے جو ہے وہ اپنائی۔ ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی جانشین معین نہیں فرمایا، یعنی وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے یا ان کا نظریہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی جانشین معین نہیں فرمایا ہے، کوئی اپنا خلیفہ معین نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کام کو امت کے سپرد کر دیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی اپنا نمائندہ جانشین، اپنا خلیفہ ہے، اپنا وسیع کوئی نہیں معین فرمایا، بلکہ انہوں نے یہ مسئلہ امت کے حوالے کر دیا اور امت کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جسے چاہے بنا لیں، جسے چاہے مان لیں، تاکہ امت کے افراد میں بیٹھ کر اپنے درمیان میں سے ہی کسی فرد کو اپنا رہبر بنا لیں۔ اس گروہ کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ تو کیا عقیدہ تھا پہلے گروہ کا؟ ایک گروہ کا عقیدہ کیا ہے کہ پیغمبر نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی جانشین یا خلیفہ معین نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو امت کے سپرد کر دیا، امت کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ مل جل کے بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے درمیان میں سے کسی ایک کو اپنا رہبر چن لیں، رہبر بنا لیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس گروہ کا نظریہ اور عقیدہ تھا یا ہے آج بھی، اس گروہ کا نام کیا ہے، اس گروہ کو کیا کہتے ہیں، کس نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے؟ تو اس گروہ کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کو مسلمانوں کے اہل سنت کہا جاتا ہے، جو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنا کوئی خلیفہ یا جانشین معین یا مقرر نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ مسئلہ امت کو سپرد اور حوالے کر دیا تھا کہ وہ جسے چاہیں مل جل کر اپنا خلیفہ، یعنی میرا خلیفہ بنا لے، اپنا رہبر بنا لے، اور جو ہے وہ اس کے یعنی ساتھ رہیں، اس کی بات کو مانیں۔ یہ نظریہ برادران اہل سنت کا ہے۔ دوسرے گروہ کا عقیدہ
دوسرے گروہ کا کیا عقیدہ کیا تھا، کیا نظریہ تھا، کیا رائے تھی، وہ کیا کہتے تھے، یا آج بھی کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ اور عقیدہ اور رائے کیا ہے۔ دوسرے گروہ کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح گناہوں اور خطاؤں سے پاک و معصوم ہو، یعنی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو، ان کا خلیفہ ہو، ان کا جانشین ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل وہ صفات رکھتا ہو جو صفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات تھے، یعنی سوائے اس کے کہ وہ نبی تو نہیں ہوگا، لیکن باقی جو صفات اس کے علم کے، عصمت کے، ہاں، اور جو دیگر صفات حسنہ ہیں، جو صفات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نبی اور انبیاء علیہ السلام میں صفات حسنہ ہی پائے جاتے ہیں، تو یعنی وہ تمام صفات جو ہیں وہ اس کے اندر بھی ہونے چاہیے، یعنی وہ معصوم بھی ہو، عالم بھی ہو، قوم اور ملت اور امت کا ہمدرد بھی ہو، وغیرہ وغیرہ، جو وہ گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہے نا، یہ تمام جو ہے وہ اس کے اندر صفات ہونے چاہیے۔ تو وہی نظریہ آج بھی دوسرے گروہ کا آج بھی یہی ہے، اور اس وقت بھی نظریہ یہی تھا۔ تو یہ دو گروہ جو ہیں اسی یعنی بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دو نظریے اس وقت بن گئے تھے۔ ایک گروہ کا نظریہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مثلا وہ نظریہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنا جانشین کسی کو معین نہیں فرمایا، اپنا خلیفہ کسی کو نہیں معین فرمایا، کہ خلیفہ منتخب نہیں فرمایا، بلکہ امت کے اوپر یہ مسئلہ چھوڑ دیا اور امت کے حوالے کر دیا کہ وہ آپس میں مل جل کر جسے چاہے میرا یعنی اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں۔ اس گروہ کا نام اہل سنت، اور وہ مثلا جو ہے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ آغا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے یعنی اپنی زندگی میں اپنے جانشین اور خلیفہ کا اعلان بھی کیا ہے اور اس کا انتخاب بھی کیا ہے، اور وہ جو خلیفہ رسول ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو، اس کے اندر وہی صفات ہونے چاہیے جو صفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے، جو صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے وہی صفات ان کے خلیفہ اور جانشین میں بھی ہونے چاہیے۔ اس نظریے کے حامل گروہ کو اہل تشیع یا شیعہ یا اثنا شریعہ یا امامیہ یعنی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ بس اسی کو یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ وقت تمام ہو گیا، کہ بحث امامت میں سب سے پہلے استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے یہی سوال جو ہے وہ پیدا کیا، تو یہ سوال جو ہے اس سوال سے بحث کو شروع کیا اور درس کو شروع کیا کہ امامت کی بحث کا آغاز کب ہوا۔ تو یہ بحث کا آغاز جو ہے وہ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رہنما اپنا جانشین اور خلیفہ نہیں معین فرمایا ہے، اور دوسروں کا نظریہ یہ تھا، دوسرے گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین اور خلیفہ ہو اس کے اندر بھی وہ صفات پائے جانے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، علم کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے وہ انہی صفات کا حامل ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو دوسرے گروہ کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گناہوں اور خطاؤں سے پاک و معصوم ہو، نیز ایسے غیر معمولی اور بے پناہ علم کا حامل ہو کہ لوگوں کی روحانی اور مادی رہبری کے عہدے پر فائز ہو سکے اور اسلام کے اصولوں کی حفاظت اور بقا کا انتظام کر سکے۔ لہذا اس گروہ کا عقیدہ تھا کہ ایسے شخص جانشین کا انتخاب صرف خدا کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ممکن ہے، یعنی ایسے جو ہے رہبر اور جانشین کا انتخاب بندے نہیں کر سکتے، انسان نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا انتخاب اللہ عز و جل ہی کر سکتا ہے، اور اس کا اعلان اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرانا ممکن ہے۔ لہٰذا وہ عقیدہ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے جانشین اور خلیفہ ہیں وہ اللہ کی طرف سے معین اور مقرر ہیں، اور ان کی خلافت کا اعلان اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار فرمایا ہے، اور اس فرقے اور اس گروہ کو یا اس مذہب کے ماننے والوں کو شیعہ اثنا شریعہ کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کو انجام دیتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر منتخب کر دیا ہے۔ اس گروہ کو امامیہ یا شیعہ اہل تشیع کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مختصر سی ابحاث میں مقصد یہ ہے، یعنی صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مطاری شیرازی حفظہ اللہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان مختصر سی ابحاث میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس مسئلہ امامت پر عقلی اور تاریخی دلائل، قرآنی آیات اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غور و فکر کریں، لیکن بحث کے آغاز میں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ چند نکات کی طرف اشارہ کر دیں۔ یہ انشاءاللہ نکات جو ہیں وہ آنے والے درس میں ہمارے آئیں گے، اس لیے وقت تمام ہو گیا، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ فی درس الجائی۔ والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، خدا حافظ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد محمد وعجل فرج